فتنہ آخری زمانے میں فتنے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، اور یہ آپ علیہ السلام کی ہدایات میں سے ہیں، پیشن گوئی میں سے ہے، جس میں سے آپ علیہ السلام نے اس چیز کی بھی پیشن گوئی کی ہے کہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب فتنے بڑھ جائیں گے۔ رات کی تاریکی سے تشبیہ دے کر آپ علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا کہ جس طرح رات شروع ہوتی ہے تو ابتدا میں کم، آہستہ آہستہ رات بڑھتی جاتی ہے، تاریکی پھیلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ مکمل تاریکی ہو جائے۔ آخری زمانے میں فتنے اسی طرح انسان کے دلوں پر آتے رہیں گے بار بار، جس طرح رات کی تاریکی یہاں دنیا میں آتی ہے اور وہ تاریکی بڑھتی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ فتنوں کے زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنے کی طرف ترغیب ہی آپ علیہ السلام نے دی ہے۔ فتنوں کا خطرہ بیان کرنے کا مقصد اسی وجہ سے ہے کہ یہ فتنے خطرناک ہے، رات کی تاریکیوں کی طرح ہے۔ قرآن کریم میں جہاں مختلف شرور کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے، تو وہاں رات کی تاریکی کے شر کا بھی ذکر موجود ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ آخری دو قل اس میں خصوصی طور پر رات کی تاریکی کے شروں سے پناہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرف رات کی تاریکیوں میں کئی قسم کے شرور ہے، اور یہاں حدیث میں آپ علیہ السلام نے فتنوں کی تشبیہ رات کی تاریکیوں کے سے دی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ فتنے بھی اسی طرح شروں سے بھرے ہوئے ہوں گے، جس طرح عام حالات میں رات کی تاریکی کئی قسم کے شروں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان کو ڈر لگتا ہے، رات کی تاریکی ہے، کہاں گر نہ جاؤں، کانٹا نہ لگے، سانپ کا کوئی نقصان نہ پہنچے مجھے، کوئی بچو وغیرہ نہ ہو، کوئی اور نقصان دہ چیز نہ ہو جو مجھے نقصان پہنچائے، کیونکہ رات ہے، پھر تاریکی ہے۔ وہاں ہم اپنی حفاظت کے لیے مکمل تدبیروں کا اختیار کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس تاریکی میں ہر قسم کا اسباب استعمال کر کے اس تاریکی میں ہر قسم کی شر سے بچنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں، لیکن جس تاریکی کا اور جن تاریکیوں میں مختلف شرور کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے، جو کہ فتنوں کی شکل میں ہے اور وہ آپ کے دلوں میں آنے والا ہے، ایک ختم نہیں ہوا ہوگا، دوسرا فتنہ آپ کے دل میں اترا ہوگا، اس کی طرف ہماری توجہ کس حد تک ہے؟ ہر انسان اس کوشش میں تو ہوتا ہے، ایک تاریکی ہے، ٹارچ ہونا چاہیے، بجلی نہیں ہے، کئی دنوں سے بجلی نہیں ہے، بجلی آئے گی بھی نہیں، لہذا دوسرا انتظام ہونا چاہیے، گھر میں بھی یہ سہولت ہونا چاہیے، یہ نہ ہو، بچوں کو نقصان نہ ہو، مجھے نقصان نہ ہو، فکر ہوتی ہے۔ لیکن جن شرور کا ذکر نبی علیہ السلام نے کیا ہے کہ رات کی نہیں، رات کی تاریکی کی طرح ضرور ہوں گے، لیکن دن کے روشنی میں بھی وہ آپ کے دل پر ہی اثر انداز ہوں گے، ان فتنوں کا بچاؤ اور ان سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کتنے ٹارچ اور کتنے روشنی کا اہتمام کیا ہے۔ ایک تو وہ فتنے ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہوتا ہے دین میں، وہ بھی ایک فتنہ ہے، اس کو بھی قرآن نے فتنہ کہا ہے۔ عمار رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ عمر نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ ذرا بتائیں نا، آپ نے جو شکایت کی تھی نبی علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، ہمارے مدد کے لیے اللہ سے دعا نہیں مانگتے، کہ ہمارے لیے کوئی خصوصی
مدد اللہ نازل کرے، ہم انتہائی تکلیفوں میں ہیں، آزمائشوں میں ہیں، فتنوں میں ہیں۔ وہ کیا مسئلہ تھا، ہوا کیا تھا، اصل واقعہ کیا ہے؟ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زبان سے اپنی اس تکلیف کو بیان نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس نے مجھے مجبور کیا، کہتے ہیں کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب کافروں کی طرف سے ہر قسم کی آزمائشوں سے ہمیں آزمایا گیا، ہر قسم کی کوشش کی ہے اس مقصد کے لیے کہ یہ لوگ ہم ان کے دین سے دور کر دے اور ان لوگوں کو واپس کافر بنا دے جس طرح ہم کافر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جواب میں یہ کہا، یہ آپ علیہ السلام کا انداز تھا، تربیت کا ایک انداز ہے۔ کسی کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے یہ نہ کہے وہ جی ٹھیک ہے بس صبر کرے، صرف ٹھیک ہے صبر کرے نہیں، مکمل تفصیل بیان کر کے کیا فرمایا؟ عمار ابھی تک تو آپ لوگوں پہ اس طرح آزمائشیں آئی نہیں ہے جو آزمائشیں تم سے پہلے لوگوں پر آئی ہے۔ تم سے پہلے لوگوں کے سروں پر آری رکھ کر ان کے بدن کو 2 ٹکڑے کیا جاتا تھا، اسی طرح ان کے بدن سے ان کے گوشت کو لوہے کے کنگھیوں کے ذریعے سے اتارا جاتا تھا، ان کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آپ لوگوں پہ کیا تکلیف آئی ہے؟ ایک انداز تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمار کا تکلیف ہی نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہاں ان کو مضبوط کرنا تھا۔ نبی علیہ السلام کی بھی بس کی بات نہیں ہے، مکہ ہے، مسلمان کمزور ہے، مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہے، جہاد کا بھی ابھی آرڈر نہیں ہے، حکم نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام عمار کو مضبوط کر رہا ہے، عمار ابھی اس طرح تکلیفیں تم پر آئی نہیں ہے، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی تھوڑی سی تکلیف آ کے آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کافروں کے لیے بد دعا کرے۔ ان کو مضبوط کرنا مقصود تھا کہ اپنے ایمان پر ڈٹ جائے، برداشت کرے، صبر کرے۔ صبرن آل یاسر ان موعدکم الجنہ، جنت ملنے والی ہے، صبر اختیار کرے۔ عمر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دھمکی دی، بتاؤ مجھے صحیح تفصیل بتاؤ، ورنہ اگر آپ نہیں بتائیں گے میں آپ کو جیل میں بند کر دوں گا، سزا دوں گا، آپ کیوں نہیں بتاتے؟ عمار کہتے ہیں کہ آخر کار میں نے اپنی کمر سے پردہ ہٹایا اور میں نے کہا کہ میری کمر کو دیکھو، یہ انہی وقت کے نشانات ہے جو ابھی تک ہے، اور یہ میرا کہنا اسی رات کے بعد تھا جس رات امیہ نے مجھے اور بلال کے لیے کوئلے کو گرم کر کے رکھا اور اس کوئلے کے اوپر ہمیں لٹایا، اور ہمارے بدن کے اوپر انہوں نے بڑے بڑے وزنی پتھر رکھے، اور ہمارے بدن کے چربی حل ہو کے اس کوئلے کو اس خون نے اور اس پیپ نے ان کو ختم کیا اور بجھا دیا۔ یہ ابھی بھی میرے کمر پر اس زمانے کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے ہو کے اس کا بوسہ لیتے ہیں اور چومتے ہیں اس حصے کو کہ جو کہ اسلام کے لیے، اللہ کے لیے اور اللہ پر غیرت کے لیے اس کو تکلیف پہنچا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے لیے ان تکلیفوں کو برداشت کیا، اللہ کے لیے ان تکلیفوں کو آزمایا ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ تھا، لیکن اس فتنے میں انہوں نے صبر، استقامت اختیار کی، اور وہ ان سے دین کو دور کرنے کا ذریعہ نہ بنا بلکہ اللہ کا مزید قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنا ہے۔ فتنوں کا ذکر نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں کیا ہے، اور ان فتنوں سے بچاؤ کے بارے میں بھی قرآن اور حدیث نے ہدایات دی ہے۔ پہلے سے جو آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ فتنے آئیں گے، جس دل نے بھی ان کو حاصل کیا، پی لیا، اس پر اس کے دل میں اثر انداز ہو گیا، وہ دل گیا۔ جس نے بھی اس سے محفوظ ہونے کی کوشش کی، اپنا ایمان کو بچا لیا، اس کے بارے میں پچھلے خطبے میں بیان کیا تھا۔ مفہوم حدیث کیا ہے؟ وہی کامیاب ہے، وہی انسان۔ جب بھی کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے نا، ماہر ڈاکٹر، اپنی بیماری کی تشخیص کے لیے ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں،
دو چیزیں مد نظر ہوتی ہے، ایک دوائی، دوسرا پرہیز۔ دونوں چیزوں کا ہم پوچھتے ہیں، اجی دوائی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مرض تو آپ کے علم میں آپ نے پہچان لیا کہ یہ میری بیماری ہے، لیکن اس بیماری کے لیے علاج کیا ہے؟ اور علاج کے ساتھ اگر ہم یہ دوائی استعمال کرتے ہیں تو پرہیز کیا ہے؟ جو دوائی ہم استعمال کرتے ہیں اگر اسی دوائی کے ساتھ پرہیز نہ ہو، وہ دوائی بھی کام، اگر پرہیز اور دوائی دونوں ہو بیماری ٹھیک بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے فضل سے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ سنت ہے، آپ دوائی بھی استعمال کریں گے، پرہیز بھی کریں گے، دونوں کا حکم ہے۔ لیکن ایک بندہ بیمار بھی ہے اور ڈاکٹر کے ہدایات کے مطابق دوائی بھی استعمال نہیں کر رہے، یا دوائی تو بڑی کمال کی ہے جی، اور دوائی بھی بالکل تیز قسم کی دوائی اس نے لی ہے، 500 ملی گرام کی لی ہے اور تیز قسم کی، لیکن اس کے ساتھ پرہیز نہیں ہے، ایسا مریض کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ بیمار اس ڈاکٹر کو دعا دیتے ہیں کہ جس ڈاکٹر نے اس کی مرض کی تشخیص کر کے بہترین دوائی اور بہترین پرہیز بتایا، اسی طرح اس امت کا بہترین حکیم اور بہترین ڈاکٹر سب سے پہلے وہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو ان لوگوں کا قیامت قائم ہونے تک ہر فتنہ کے بیان اور ہر فتنے سے بچنے کا پرہیز وہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے صحابہ نے بیان کیا ہے، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، پھر محمد علیہ السلام کے ورثاء علماء کرام وقتاً فوقتاً یہ اس امت کے نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کی کوتاہیوں کو بیان کرتے ہیں، یہ خرابی ہے، یہ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے جی ہم نے ان مولویوں کو ماننا ہی نہیں ہے۔ وہ مولوی کو نہ مانو، جو مولوی قرآن اور حدیث کی بات بتاتے ہیں اس کو تو مانو، یہ تمہاری ایمان کے بچاؤ کے لیے کہا جاتا ہے، ورنہ آپ بھی فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے قرآن اور حدیث نے فتنوں کا بیان بڑی سختی سے کیا ہے، اور بار بار مختلف جگہوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ مختلف فتنے آخری زمانے میں یہ آنے والے، ان فتنوں سے بچاؤ کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب توحید کا عقیدہ ہے۔ خالص توحید کا عقیدہ اگر آپ میں موجود ہے، یہ پہلا سبب ہے، یہ پہلا پرہیز ہے۔ اگر آپ یہ اختیار کریں گے آپ فتنے سے بچ جائیں گے۔ کتنے فتنے آئے ہیں اور کتنے ابھی ایسے ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں، لوگوں کے لیے وہ ان کے ایمان کا نقصان کا ذریعہ نہیں بنا۔ کوئی بھی فتنہ ہو، ایمان توحید کا عقیدہ نہیں، وہ انسان اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین، جو کچھ مجھے پہنچنے والا ہے وہ پہنچے گا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں، اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں۔ ہر مصیبت اور فتنے سے بچاؤ کا سب سے پہلا ذریعہ وہ اللہ پر صحیح اعتماد اور یقین ہے اور توحید کا عقیدہ ہے۔ اگر یہ آپ کے اندر موجود ہے تو یہ پہلا ذریعہ ہے، پہلا پرہیز ہے۔ آپ شرک سے پرہیز کرے، نا امیدیوں سے پرہیز کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرنے سے پرہیز کرے، خالص آپ کا عقیدہ توحید کا ہو، آپ فتنوں کے شکار سے محفوظ ہوں گے اور آپ کا ایمان محفوظ ہوگا۔ پیدائش سے لے کر فوت ہونے تک آپ مختلف طریقوں سے آپ کو آزمایا جائے گا، لیکن آپ کا سارا نظر، فکر، سوچ کس کی طرف جانا چاہیے؟ اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ مجھے یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس میں بھی میرے لیے کوئی بہتری ہوگی۔ ٹھیک ہے کہ یہ تکلیف میرے گناہوں کی وجہ سے ہی آئی ہے، لیکن جس کی طرف سے آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ آئی ہے میرے غلطیوں کی وجہ سے، تکلیف میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، لیکن جس ذات کی طرف سے آئی ہے وہ ذات اللہ ہی ہے، اور جس کی طرف سے آئے
وہی ذات اس کو بہتر طریقے سے زائل کر سکتا ہے، میں اسی کی طرف رجوع کروں گا۔ یہ آپ کا اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ پر اعتماد اور توکل ہے اور اسی ذات کی طرف رجوع ہے، آپ فتنے سے محفوظ ہوں گے۔ توحید کا عقیدہ نہ ہو تو بڑے اچھے عبادت کرنے والے، دن رات عبادت میں مشغول لوگ بھی وہ فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چند دنوں میں نہیں، چند سیکنڈ میں بھی ان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے ٹائم پر بارش ہونے کے بعد صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو درس دیتے ہوئے نہیں فرمایا تھا کہ آج رات بارش ہونے کے بعد کچھ لوگ مومن رہ گئے ہیں اور کچھ لوگ کافر ہو چکے ہیں؟ یہ چند سیکنڈ کی بات ہے۔ جس نے یہ کہا کہ مطرنا بنوء کذا و کذا، جی یہ بارش ہم پر وہ فلان ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ فلان بادل اس طرح آیا ہے تو اس طرح ہو گیا، تو پھر یہ اس طرح آ گیا تو پھر یہاں بارش ہو گئی۔ آپ کا اعتماد اور بھروسہ سارا کس پہ ہو گیا؟ صرف موسمیات پر اعتماد ہے۔ موسمیات کو سننا ٹھیک ہے، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ امکان ہے، اگر اللہ کی طرف سے مرضی ہے تو اللہ بارش کر دے گا، لیکن بارش کا امکان ہے، وہ اسباب استعمال کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اعتماد ہی سارا موسمیات اور انہی چیزوں پہ کریں۔ اعتماد آپ کا اللہ پہ ہونا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آج کے اس بارش سے بھی کچھ لوگ مومن رہ گئے ہیں، کچھ لوگ کافر ہو چکے ہیں۔ جس نے یہ کہا کہ فلان ستارے کی وجہ سے بارش، فذالک مؤمن بالکواکب کافر بی ومؤمن بالکواکب، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ستاروں پہ ایمان لایا، مجھ پر اس نے کفر کیا۔ اور جس نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہم پر اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اسباب ہے، اللہ نے اسباب مقرر کی ہے۔ بادل ہے، وہ بادل اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، جہاں پہ ان کے لیے ٹھنڈ ماحول اللہ پیدا کرتے ہیں، اور جس جگہ پر اللہ کا ارادہ ہو کہ اس جگہ پر بارش ہو جائے، ان کے لیے ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ اس جگہ پر بارش زیادہ ٹھنڈا کر کے اس جگہ پر اولے اور برف۔ یہ کون بنانے والا ہے اس طرح ان کے لیے یہ ماحول؟ اللہ ہی ایسے کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی ٹیکنالوجی استعمال کر کے ان کے پہچان تک تو ہم پہنچ گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا اعتماد اور بھروسہ ان چیزوں پہ بن جائے۔ نہیں، اعتماد اور بھروسہ ہمارا اللہ پہ ہونا چاہیے۔ کئی مرتبہ ایسے بھی ہوا ہے کہ موسمیات والے کہتے بھی ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح فلان جگہ پہ امکان ہے، لیکن کئی دنوں سے ان کا کوئی امکان موجود ہی نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں تھا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ جب اللہ کا حکم ہو جائے تو پھر ان چیزیں سے یہ بارش برستی ہے۔ اسی طرح بیماریاں ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، جب یہ آ جائے اس پر آپ کی توجہ، آپ کا اعتماد اور بھروسہ آپ کے رب کی طرف ہونے چاہیے، صرف اسباب کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اسباب استعمال کریں اور اعتماد اور بھروسہ آپ کا اللہ پہ ہونا چاہیے۔ اسباب استعمال نہ کرنا بھی جرم ہے، اور صرف اسباب پر اعتماد کرنا بھی بے ایمانی ہے اور انسان کو ایمان سے خراب کرنے والا عمل ہے۔ دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو پہلا چیز فتنوں سے بچاؤ کا وہ اللہ پر صحیح ایمان ہے، توحید کا عقیدہ ہے۔ اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو انسان کو اپنے رب کو پہچاننا چاہیے اور اسی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب انسان اپنے رب کو پہچانے، وہ رب کبھی بھی انسان کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک انسان ہے، کتا پالتا ہے، کتا پالنا شریعت میں ویسے بھی جرم ہے الا لعذر، لیکن اگر وہ کتا پالتا ہے کسی عذر کی وجہ سے، چند دن بعد اگر کوئی اور بھی ان کو روٹی وغیرہ ڈالے، کوئی خوراک دے، اس پر بھی وہ ناراض ہوتے ہیں۔ کتا میرا ہے، پالا میں نے ہے، اور آپ ان کو خوراک دیتے ہیں، میرے کتے کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر ایک انسان، ایک مالک اپنے کتے کے پالنے کی وجہ سے ان پر اتنا پریشان ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں ہمارا مقام اور مرتبہ اشرف المخلوقات کے مقام پر ہے، وہ ہمارا بہت بڑا خیال رکھتے ہیں۔ وہ ذات، اسی ذات کی طرف توجہ کر کے وہ ذات ہمارے مصائب، مشکلات کو حل کر دیتا ہے اور ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ توحید کا عقیدہ
بنیادی چیز ہے فتنوں سے بچاؤ کے لیے توحید کا عقیدہ نہ ہو، ہر قسم کا فتنہ انسان میں آ جاتا ہے اور اس کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ دوسری چیز جو انسان کے ایمان کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے وہ ہے اتفاق اور اتحاد، اختلاف سے بچنے کی مکمل کوشش۔ جتنا آپ کی کوشش ہوگی کہ میری بات سے، میرے اس عمل سے، میرے اس رویے سے، میرے اس نظریے سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، میری وجہ سے میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، اس قوم کے بارے میں امام راعی اور رعیہ کے مابین اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ اس عمل سے، اس چیز سے، اس فکر سے، اس نظریے سے دور رہے۔ میں کیوں انتشار کا سبب بنوں؟ میں کیوں لوگوں میں اختلاف کا ذریعہ بنوں؟ شیطان کا اعلی کار میں کیوں بنوں؟ شیطان ہمیں استعمال کر رہا ہے کہ آپ ان کے درمیان، وہ تو اسی پہ خوش ہوتے ہیں، چلتا ہوا نظام برباد کرنے کا ذریعہ آپ کو استعمال کر کے وہ کہتے ہیں کرو جی کرو، آگے بڑھو، وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ وہ کس چیز کی امید رکھتے ہوئے کوشش کرتا ہے؟ اسی اختلاف کے ذریعے سے۔ ان الشیطان ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی تخریش فیما بینہم، وہ اسی تخریش کی وجہ سے، اسی اختلافات پیدا کرنے کے ذریعے سے وہ اپنے کام کراتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ اور سورہ انفال میں جہاد کے قواعد بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وہ اختلاف نہ کرو، آپس میں جھگڑے اس سے پرہیز کرو، آپس کے اختلافات تمہارا رعب دبدبہ یہ ختم کر دے گا، تمہارا رعب اور دبدبہ یہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی مسلمانوں کا پوری OIC بھی جمع نہیں ہو سکتی، اگر جمع بھی ہو جائے تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ بنیاد یہی ہے کہ آپس میں ہر ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے پر اتر آئے، فتنے کا شکار ہو گئے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں فتنوں سے محفوظ ہوں، دوسری طرف آپ اندر اپنے بارے میں فکر مند ہو کر ذرا سوچیں کہ میں دن میں کتنے فتنوں کا شکار اسی اختلافات کی وجہ سے ہو چکا ہوں۔ ہر گھر میں یہ چیز موجود ہے اور ہر بندہ اس لحاظ سے فتنے کا شکار ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا کہ اختلافات نہ کرو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ سورہ ال عمران میں 5 قسم کے قواعد بیان کیے اللہ رب العالمین نے، ان قواعد میں بھی اس کے بعد بدر کا واقعہ اور احد کا واقعہ ذکر کیا۔ کیوں کیا؟ کبھی قرآن کریم پڑھتے ہوئے ان چیزوں پہ غور کرے ذرا۔ پہلا قانون کیا بیان کیا سورہ ال عمران میں؟ کہ تمہارے آپس میں عقیدت توحید ہونا چاہیے، عقیدت توحید پر تمہارا اتفاق ہونا چاہیے۔ دوسری چیز اعتصام بالکتاب، قرآن پر آپ سب اکٹھے ہونا چاہیے، قرآن پر مضبوطی، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھے، یہ دوسرا قاعدہ بیان کیا۔ تیسرا قاعدہ تمہارا قانون بھی قرآن ہونا چاہیے، قرآن پر تمہارے فیصلے ہو۔ اور 4 نمبر پہ تمہاری دعوت بھی قرآن کی طرف ہو، کسی شخصیت تنظیم کی طرف نہ ہو، پارٹی کی طرف نہ ہو، آپ کی دعوت ہو قرآن اور سنت کی طرف ہو۔ اور 5واں قاعدہ سورہ ال عمران میں یہ بیان کیا ہے کہ تمہارے مشوروں میں اغیار شامل نہ ہو۔ آپ مشورہ دین کا کرنا چاہتے ہیں، آپ دعوت کو آگے پھیلانا چاہتے ہیں، اور آپ نے جن کو شامل کیا ہے اپنے اس گروپ میں، اپنے اس میٹنگ میں، اپنے اس مشورے میں، وہ منافق ہے، وہ فراڈی ہے، وہ آپ کے دعوت کو نقصان دینے والا ہے، وہ آپ کو چھوڑے گا ہی نہیں کہ آپ آگے بڑھیں۔ جتنے آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اسی حساب سے وہ آپ کو پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرے گا اپنے فراڈ دھوکے کے ذریعے سے۔ اغیار کو اپنے مشورے میں شامل نہ کریں۔ اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ دیکھو اعتصام بالکتاب کیوں ضروری ہے، اسی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا کیوں ضروری ہے، آپ کی دعوت قرآن کی طرف کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدر والوں کو دیکھو، ان میں اتفاق تھا، اتحاد تھا،
نظم و ضبط، جس کی وجہ سے وہ دیکھو کامیاب ہو گئے. لیکن دیکھو احد میں صحابہ سے غلطی ہو گئی تھی، تھوڑے سے اختلاف کی وجہ سے، معمولی سی، اس معمولی سی غلطی کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا. یہ سبق ہے سورہ آل عمران میں. اختلاف آپ کو فتنے کا شکار بنا دے گا، آپ کے ایمان کو بھی ضائع کر دے گا. اور حدیثوں میں باقاعدہ اس چیز کا ذکر موجود ہے کہ آخری زمانے میں، خاص طور پر فتنوں کے زمانے میں، اس چیز کا بھی بڑا خیال رکھنا چاہیے. اور حدیثوں میں اس کا ذکر ہے کہ یہ انسان، یہ اختلافات وغیرہ، یہ انسان کے ایمان کو ختم کرتا ہے. جس طرح انسان سر کے بال کو ٹینڈ کرتے ہیں نا، یہ تمہارے ایمان کو دل سے نکال کرے، تمہارے دل کو ٹینڈ کر دے گا. دل میں ایمان ہے، اس ایمان کو خراب کرنے کا سب سے بڑا سبب اور ذریعہ آپس کے اختلافات اور انتشار ہے. ہر بندہ آپس میں سوچے ذرا، ہمارا کتنے بڑے بڑے اچھے اچھے کام کس وجہ سے برباد ہوتے ہیں؟ آپس کے اختلاف کی وجہ سے. آپ میں اللہ رب العالمین نے ہر بندے میں اللہ نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہے کہ وہ اس پوری زمین پر حکومت کر سکتا ہے، پوری زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کر سکتا ہے. لیکن وہ اپنے اور اپنی بیوی کے اختلافات سے نہیں نکل سکتے، تو گھر سے نہیں نکل سکتے تو باہر کے مسائل کیا حل کریں گے؟ ایک بندہ آپس کے اختلافات، 3 بندے ایک گھر میں رہتے ہیں، وہ آپس کے مسائل حل نہیں کر سکتے، وہ باہر نکل کر دین کی کیا خدمت کرے گا؟ 1-2 بندے ایک خاندان والے وقت گزارتے ہیں، پورا خاندان 100-200 آدمیوں پہ مشتمل نہیں ہے. ان کے آپس کے مشکلات اور آپس کے اختلافات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کا مذاق بنے ہوتے ہیں. وہ لوگ ہر کوئی اگر کمزوری کا مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں وہ فلان کو دیکھو، فلان کے خاندان کو دیکھو، وہ تو کسی کام کے ہے ہی نہیں. آپ آپس کے اختلافات سے نکلو گے تو آپ کے مسائل حل ہوں گے. آپ اپنے گھر کے اختلافات سے نہیں نکل سکتے تو آپ جہاد کب کرو گے؟ آپ دعوت کا کام کب کرو گے؟ آپ دین کیسے سیکھیں گے؟ خود آپ فتنے کا شکار ہے. تو یہ دوسرا سبب ہو گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں فتنوں سے بچ جاؤں تو فتنوں سے بچنے کا سب سے اہم ذریعہ اختلاف سے بچنے کی کوشش کرے. ہر وقت اس چیز کی کوشش کرے کہ میری بات، میرا عمل، میرا کردار، میرا نظریہ، میرا فتویٰ کہیں انتشار اور اختلاف کا ذریعہ تو نہیں بن رہا. ہاں، قرآن حدیث کی خدمت کرے، حکمت سے کرے. اس کے مقابلے میں جو اختلاف پیدا کرتے ہیں وہ ان کا نظریہ ہے. قرآن اور حدیث کی خدمت کرتے ہوئے اگر کوئی اختلاف پیدا کرتا ہے تو اختلاف اس نے پیدا کیا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. وہ اختلاف آپ نے پیدا نہیں کیا. اسی وجہ سے قرآن نے جب بھی ذکر کی ہے رسولوں کی دعوت کا تو کیا فرمایا؟ رسولوں نے بات کی، مقابلے میں لوگوں نے اختلاف پیدا کیا. رسولوں نے اختلاف پیدا نہیں کیا، انہوں نے تو اللہ کا پیغام پہنچایا. رسولوں کے مقابلے میں جو کھڑے ہوتے ہیں اختلاف کا جڑ وہی بندہ ہے. قرآن حدیث کی خدمت کرے، حکمت سے کرے، آپس کے اختلافات سے نکل کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے مواقع فراہم کرے تاکہ آپ اپنے ایمان کو تازہ بھی کریں اور اس کو بڑھائے. اگر آپ اختلافات سے نہیں نکل سکتے کبھی بھی آپ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ دعوت بھی نہیں کر سکیں گے، نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے، دونوں چیزیں آپ سے رہ جائیں گے. تو فتنوں سے بچنے کا یہ 2 اسباب ہم نے بیان کیے. پہلا سبب توحید کا عقیدہ، دوسرا سبب ہر قسم کے اختلافات سے مکمل بچنے کی کوشش. ہر وقت اپنے اندر سوچ اور فکر کرے کہ میرا یہ کوئی کام، کوئی رویہ، کوئی انداز ایسا نہ ہو جو کہ کسی کے لیے اختلاف یا کسی کے لیے کوئی لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنے. ان چیزوں سے جب آپ پرہیز کریں گے تو آپ خود بھی فتنے سے بچیں گے اور دوسروں کو فتنوں سے بچائیں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ خود بھی فتنے کا شکار ہو جائیں، دوسروں کو بھی فتنے میں مبتلا کرے. اور یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ یفسد النمام فی الساعۃ ما لا یفسد الساحر فی السنہ؟ ایک چغل خور آدمی، نمام آدمی تھوڑے سے وقت میں اتنا فساد برپا کرتا ہے جتنا جادوگر 1 سال میں بھی نہیں کر سکتا. معاشرے میں ایسے لوگوں کی درجنوں مقدار میں لوگ موجود ہیں، اس کی کوئی کمی نہیں ہے ایسے لوگوں کی.
جو آپس میں لوگوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، آپس میں لوگوں کے درمیان اختلافات برپا کرنے کی، شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش، ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنت نمام، لا يدخل الجنت قطات آدمی، چغل خور آدمی، یہاں سے بات وہاں لے جانا، وہاں سے ادھر لے آنا، آپس میں لوگوں کو لڑانا، اختلافات پیدا کرنا، ہوا دینا ایسے چیزوں کو، فساد برپا کرنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پر جنت حرام ہے، یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس وجہ سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے اختلافات کرنے کا بھی، اختلافات پیدا کرنے کا بھی، اور آپ کسی بھی قسم کے اختلاف کا اعلی کار نہ بنے۔ اگر آپ نے پرہیز کیا تو آپ فتنے سے محفوظ ہے، اگر آپ نے پرہیز نہیں کیا آپ فتنے کا شکار ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔